إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تمام برائیوں سے منع کیا ہے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، اس لیے کہ انسان اپنا بھلا اور اپنا برا نہیں جانتا ہے، اس کو نہیں معلوم کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور بہت ساری چیزیں بظاہر جو اچھی دکھائی دیتی ہیں اکثر اوقات وہ انسان کے لیے بری ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک انسان ان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام برائیوں سے مسلمانوں کو منع کیا جس سے دنیا اور آخرت میں ان کی ہلاکت، بربادی، ان کا نقصان ہے۔ انہی برائیوں میں سے امت کے افراد کا آپس میں اختلاف کرنا بھی ایک برائی ہے کہ مسلمانوں میں دینی اعتبار سے یا دلوں کے اعتبار سے اختلاف اور افتراق اور دوری پیدا ہو۔ اس اختلاف کا بہت بڑا نقصان نہ صرف پوری امت کو ہوتا ہے مجموعی طور پر، بلکہ دنیا اور آخرت میں ہر مسلمان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اس اختلاف کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ تم سے پہلوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اختلاف، آپسی اختلاف ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہلاکت اختلاف سے آتی ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں اس موضوع پر کچھ باتیں میں نے کہی تھیں، یہاں نہیں دور۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کو تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کروں اور اس کے کچھ پہلو ہمارے سامنے آئیں کہ اختلاف کیا ہے، اس کی گنجائش اسلام میں کتنی ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں ہے۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں میں باہم اختلاف پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ نقصانات تو ہم سب جانتے ہیں، اس سے پہلے میں بول چکا ہوں۔ اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے، اختلاف سے ہم بچیں کیسے، اور اگر پیدا ہو گیا تو کریں کیا۔ پریکاشن اور کیور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہونے سے پہلے کیا کرے کہ اختلاف نہیں ہو، لیکن اگر ہو گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا موضوع ہے اور اہم موضوع ہے، اس لیے کہ جب بھی کچھ لوگ مل کر دینی کام کریں گے، امت کے لیے، عالم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ خیر کا کام کریں گے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیوی کام ہو، اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔
اور دھیرے دھیرے اختلاف سنگین ہو جاتا ہے اور باہم جماعت، امت، گروہ جو بھی ہوتے ہیں، افراد، کچھ لوگ مل کے کام کرتے ہیں، ان میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے مقصد پر اثر پڑتا ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں بھی ہم غور کریں اور دیکھیں کہ واقعی اختلاف کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر گفتگو کروں کہ اس کے اسباب اور اس کا حل کیا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ واقعی اختلاف کیا ہے اور کون سے اختلاف کی گنجائش اسلام میں ہے، کون سے اختلاف کی نہیں ہے۔ جس اختلاف کی بالکل گنجائش نہیں ہے وہ اختلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے، لائے ہوئے، دیے ہوئے دین سے اختلاف کرنا۔ ایک آدمی کے پاس قرآن و سنت کی بات موجود ہے، اس کے سامنے دلیل آ چکی ہے، اس دلیل کے آ جانے کے بعد ایک آدمی اختلاف کرے، ہٹ کے کچھ اور فیصلہ کرے، کچھ اور کہے، کچھ اور عمل کرے، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، تو یہ براہ راست اللہ سے اختلاف ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہوا، یہ اس سیدھے راستے سے اختلاف ہوا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ اس دین سے اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بینات کے آ جانے کے بعد بھی، دلیل کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جب دلیل آ جاتی ہے، حق آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جب انسٹرکشنز آ جاتے ہیں، ایسا تم نے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو اس کے بعد انسان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، اس کو اسی کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت، حدیث آ گئی، کوئی کہا کہ بس ہمارے لیے تو اتنا کافی، اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی، ہم مان لیتے ہیں۔ اگر سب ایسا کریں تو اختلاف نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں، ہم لوگ ایسا کریں گے، ہم لوگ باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، ہم لوگ فلاں عالم صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کی پرمیشن آنے کے لیے ٹھہرو ذرا، اگر وہ بولیں گے تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ کوئی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں مانتا ہے، تو یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آ جانے کے بعد ایک آدمی اس کو نہیں مانتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کبھی زبان سے ہی نہیں مانتا ہے، کبھی دل سے نہیں مانتا ہے، کبھی دل سے مان لیتا ہے، زبان سے مان لیتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ تو امت میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں، اتحاد نہیں ہوتا ہے، افراد میں اتحاد نہیں ہو پاتا، اختلاف ہو گیا۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین سے اختلاف ہے، پہلا اختلاف یہ ہے۔ دوسرا اختلاف اجتہاد کا اختلاف ہوتا ہے، تو ایک اختلاف یہ، دوسرا اختلاف ہے اجتہاد کا اختلاف ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی دلیل واضح نہ ہو یا اس سلسلے میں شریعت کی کوئی قطعی رہبری نہ ہو، ایک نیا مسئلہ آ جائے جو پچھلے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اب وہ مسئلہ بعد کے دور میں پیدا ہو جائے اور اس میں اجتہاد کرنا پڑے، غور و فکر کر کے قرآن و سنت میں اس کا فیصلہ نکالنا پڑے، بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یا بینک کے ساتھ میں جو یعنی کوئی بھی معاملات ہیں اس طرح کے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ کیا ہے، یا اگر چاند پہ جائیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے کدھر رخ کریں گے، چاند پہ جائیں گے تو وہاں تو کعبہ نہیں ہے تو رخ کہاں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پلین میں نماز پڑھے گا، اگر نیچے سورج ڈوب گیا اور بیٹھ گیا پلین میں اور پلین اوپر گیا اور دیکھا ارے پھر تو سورج واپس آ گیا اوپر، اب کیا کریں گے؟ ایسے کئی مسائل ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، بعد کے دور میں مسائل آئے۔
اب ظاہر بات ہے کہ جب وہاں مسئلہ تھا ہی نہیں تو کوئی قطعی اور کلیئر رہبری اس بارے میں بعض اوقات نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں علماء کو اس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی اصل کے تحت آ سکتا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ پہلے گزرا ہے کہ نہیں جو اس سے تھوڑا سملر ہو، یا شریعت کے اصول کیا ہیں، ان اصولوں میں سے کس اصول کے تحت اس کو ڈال سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے مختلف علماء مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب کئی چیزوں میں غور کر کے ججمنٹ دینا ہو تو ایک جج ایک فیصلہ دے گا، دوسرا جج دوسرا فیصلہ دے گا۔ اگر سوال یہ ہو کہ اللہ کتنے ہیں تو بتائیے کیا کوئی مفتی الگ جواب دے گا؟ نہیں، قل هو اللہ احد، سمپل ہے۔ لیکن کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، تو ایسے کچھ مسائل ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اختلاف کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ ایک آدمی کی تحقیق ادھر گئی، ایک آدمی کی تحقیق ادھر گئی، جہاں نص اور دلیل نہیں ہے۔ ایک مثال اس کی لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ سفر میں تھے اور آسمان میں بادل چھائے ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا، تو نہ سورج نہ تارے۔ اب کیا کریں گے؟ نماز پڑھنی ہے، اور اس زمانے میں کوئی ان کے پاس قطب نما تو تھا نہیں کہ جس سے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ آپ معلوم کریں۔ اب کریں گے کیا؟ نماز پڑھیں گے تو رخ کہاں کریں گے؟ سورج بھی نہیں اور ستارے بھی نہیں کہ ہم سب ستاروں کے ذریعے سے نارتھ معلوم کریں، اس کے اوپر سے دوسری ڈائریکشنز معلوم کریں۔ تو اب ان میں یہ ہوا کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے یہاں قبلہ ہوگا، مجھ کو لگتا ہے یہاں ہے۔ کسی نے کہا نہیں، مجھ کو لگتا ہے کہ یہاں قبلہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ ڈسپیوٹ ہو گیا، فرق ہو گیا دلوں میں، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو کدھر ہے۔ تو کسی نے یہاں نماز پڑھی، کسی نے یہاں نماز پڑھی، کسی نے کہیں اور نماز پڑھی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا۔ معلوم ہے سب کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ تو ان میں قبلے کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ کیا اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں اس کی گنجائش تھی۔ کوئی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہاں قبلہ ہے، ڈیفینٹ نالج اگر وہاں ہوتا، قطعی علم اگر ان کے پاس ہوتا، تو کیا ان کے لیے گنجائش تھی؟ نہیں۔ لیکن چونکہ کوئی قطعی علم ان کے پاس نہیں تھا، تو اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جہاں نص نہ ہو وہاں کچھ قواعد کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں، ظن غالب کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اجتہاد وہ ہے جو شریعت کے مسائل میں ہو، ایک اجتہاد وہ ہے کہ جو سمت کے سلسلے میں ہو یا کسی اور معاملات میں ہو، کہ ہو سکتا ہے یہاں قبلہ ہو، آدمی اس کے حساب سے نماز پڑھ لیا۔ تو جہاں قطعی دلیل نہ ہو وہاں اجتہاد کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور اجتہاد ہر ایک کا اپنی سوچ، تحقیق، صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا اختلاف برا ہے؟ یہ برا نہیں ہے۔ ہاں، دلیل اگر مل جائے اور فیصلے سب نے دے دیے ہوں، کسی نے کہا کہ ایسا، کسی نے کہا ایسا، اور پھر بادل ہٹا اور پھر ستارہ دکھائی دیا اور معلوم پڑا کہ ہاں اب یہاں قبلہ ہے، تو آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ نہیں ابھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوں، بس اپنا دل بدلتا نہیں، بہت بھاری دل ہے اپنا، ہم اپنی رائے بدلیں گے نہیں، ابھی ہم نے مشورہ کیا چاروں نے، پانچوں نے، اب تو ہم ادھر ہی پڑھیں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تارے کہیں بھی نکلیں، کیا جائز ہوگا؟ نہیں۔ کوئی مقامی آدمی آ کے بول دے جو سچا ہو کہ بھائی قبلہ ادھر ہے، اب اس کے بعد میں گنجائش رہ سکتی ہے کہ نہیں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے دل کی بات مانیں گے، ہمارا دل بہت پاک ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو علم آ جانے کے بعد ایک آدمی کے لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ ہاں، علم سے پہلے تک کے
جب تک کہ ان کے پاس قطعی علم نہ آ جائے وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. یہ فرق یاد رکھیے, ہمارا منہج ہے. تو اجتہاد کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کب ہے؟ جب کوئی قطعی علم نہ ہو, قرآن و سنت کا علم نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو آگے پوچھے تمباکو حلال ہے کہ حرام ہے, آپ سوچیں گے کہ اس کو کیا دلیل دوں میں. مولوی صاحب بولیں گے, کوئی بولے گا حرام ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مکروہ ہے, کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے, کچھ کہتے ہیں حرام ہے. اب بولے ہم کو بتاؤ قرآن میں تمباکو کہاں ہے؟ تو عالم صاحب اس کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں. تمباکو نہیں بتا سکتے, کہاں ہے تمباکو؟ نہیں. چرس گانجا بتا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو چیس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں. کئی چیزیں ہیں ان کا شرعی حکم بعینی ہی قرآن اور حدیث میں ویسا کہ ویسا نہیں ہوگا. لیکن تمباکو کے بارے میں شراب کی نئی قسمیں جو آج ہیں, جیسے چرس گانجا ہے, ڈرگز ہیں, ان کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ڈرگز کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, قرآن میں ڈرگز ایسا ہے, ڈرگز ایسا نہیں ملے گا. لیکن آپ کو ملے گا کہ نشہ حرام ہے. تو آپ نشہ کی بنیاد پر ڈرگز کو, چرس گانجا کو حرام بتا سکتے ہو. اسی طرح سے تمباکو کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی بولے گا یہ فضول خرچی ہے, یہ کینسر کا ذریعہ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. کوئی بولے گا ایسے نہیں بھی ہو سکتا ہے, یا ایسے ایسا ہے, اس کے لیے دلیل نہیں ہے تو حرام نہیں کر سکتے ہیں. تو کوئی اس کو حرام نہیں بولے گا, کوئی حرام بولے گا. تو یہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جن میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, تحقیق کا اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی حدیث ہے, کسی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے, کسی کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. تو تحقیق کی بنیاد پر علماء میں اختلاف ایسا ہوا, اس لیے ہم چاروں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان میں جو اختلاف ہوا, کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ برے تھے, انہوں نے دین میں اختلاف کیے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق میں اختلاف ہوا. انہوں نے جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت نہیں کی, انہوں نے جان بوجھ کے حدیث کی مخالفت نہیں کی, بلکہ قرآن و سنت کے سمجھنے میں ان میں فرق ہو گیا, فہم کا اختلاف ہوا, اور نئے مسائل میں انہوں نے اجتہاد کیا تو اجتہاد کا فرق ہو گیا. تو ایک اختلاف یہ ہے, اس میں کچھ شروط ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں آپ نہیں کر سکتے, جب دلیل کلیئر ہے آپ فرق نہیں کر سکتے, اختلاف اسے نہیں کر سکتے. دو, اگر آپ نے کچھ فتویٰ دے دیا اور آپس میں الگ الگ رائے ہو گئیں, ایک مفتی صاحب کا ایک فتویٰ, ایک فاتحہ دینے کا, اور دوسرے بولے نہیں دینے کا, ابھی کیا ہو رہا؟ اختلاف ہوا. اب دلیل آ گئی سامنے, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ بدعت ہے یا ثابت ہے نبی سے؟ ثابت تو نہیں ہے, بدعت ہے پھر. تو اب کیا ہوگا؟ دلیل آ جانے کے بعد انسان کے لیے اپنی رائے پر, اپنے اجتہاد پر باقی رہنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. تو یہ دوسرا اختلاف ہے کہ اگرچہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے لیکن اس کی قید ہے, اور اس کے لیے جب ایک وقت تک کی گنجائش ہے, ورنہ نہیں. دلیل آنے کے بعد اختلاف باقی نہیں رکھ سکتے. فتویٰ دے دی, بعض مفتی کیا بولتے ہیں, ہم نے فتویٰ دے دیا, اب ہو گیا معاملہ ختم, اب رجوع نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں رجوع کر سکتے؟ رجوع کرنا پڑے گا. آپ کے پاس دلیل آنے کے بعد آپ کو واپس ریٹرن جانا پڑے گا. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسرا اختلاف ہے رائے کا اختلاف, جس میں شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے. مثلا گھر میں آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ کون سی کمپنی کا فریج لانا ہے. اب کوئی کہے کہ فلاں کمپنی ہے, کوئی بولے فلاں کمپنی ہے. اب کوئی آدمی کھڑا ہو جائے, آپس میں اختلاف مت کرو, فریج ہی مت لاؤ, اختلاف ہو رہا ہے. بالکل نہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے ہم کو کسی چیز کا پابند کیا ہے یہاں پر؟ نہیں. بچے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی بول رہے ہیں چلو فٹ بال کھیلیں گے, کوئی بول رہا ہے چلو کوئی اور کھیل کھیلیں گے. تو اب ہم بول رہے ہیں نہیں, اختلاف کر رہے ہیں, بند, کچھ بھی نہیں کھیلنا ہے. کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. بلکہ اس میں گنجائش ہے. ہم دینی مشورہ کر رہے ہیں, اجتماع ہے, کیا بنائیں گے؟ بریانی بنائیں گے کہ پلاؤ بنائیں گے؟ اب کسی کی رائے آئے بریانی, کسی کی رائے آئے پلاؤ, کسی کی آئی دال چاول, کچھ بھی بنائیں گے.
تو کیا یہ آدمی سوچے گا کہ فلاں صاحب نے وہ رائے دیا، اب ہم اختلاف نہیں کر سکتے، ہم کو سب کو وہی رائے دینا چاہیے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. اس اختلاف کی گنجائش ہے کہ جہاں شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے، آپشنز ہم کو رکھیں، تم جو چاہے اچھا اپنے لیے چنو. اجتماع کی تاریخ طے کرنی ہے، کوئی بول رہا ہے 1 تاریخ کو رکھیں گے پہلے اتوار کو، کوئی بول رہا ہے دوسرے اتوار کو، یہ زیادہ اچھا ہے، کوئی بول رہا نہیں زیادہ اچھا ہے. وہاں ہر آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے بارے میں بتائے کہ کیا زیادہ فائدہ اس میں ہے. وہاں پر ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے. تو یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا معاملات کی، مینجمنٹ کی، یا جو بھی اس طرح کی ترتیب کی ہوتی ہے، وہاں پر ایک انسان کو گنجائش ہے. اس اختلاف میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے ہم کو اس کا پابند نہیں کیا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کرو، آپ ایک ہی چیز کرو. تو اس میں کئی اختلافات کی قسمیں ہیں، ان کا فرق بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. قرآن و سنت سے آپ اختلاف کر سکتے ہو؟ نہیں. دلیل آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کر سکتے ہو؟ نہیں. ہاں، رائے میں آپ مختلف رائے دے سکتے ہو، مختلف رائے دے سکتے ہو. کوئی آپ کو آ کے پوچھا، اب اس لیے آدمی بھی کیا کرتا ہے، مجھ کو بھائی موبائل لینا ہے، کیا کروں، کون سی کمپنی کا لوں، مجھ کو کمپیوٹر لینا ہے، کون سی کمپنی کا لوں. ہر ایک سے آدمی رائے لیتا ہے. کوئی بولے گا آپ یہ کمپنی لو، کوئی بولے گا وہ کمپنی لو. تو یہ اختلاف برا ہے؟ نہیں. ایک آدمی کے لیے ان رائےوں میں سے چننا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کو مختلف زاویوں سے جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اختلاف ہے، اس کی گنجائش ہے جب تک کہ جھگڑا نہیں بنتا. کیسے؟ وہ بولے گا نوکیا ہی لو، میں تو بہت پٹائی کروں گا، یا بات ہی بند کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ برائی ہے، یہ زبردستی ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک اختلاف، رائے کا اختلاف بڑھتے 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 دلوں کا اختلاف ہو جائے، دلوں میں ایک دوسرے کے اندر دوری پیدا ہو جائے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. یہ جو دلوں کا اختلاف ہے کہ جھگڑا آپس میں مسلمانوں میں ہو جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہو جانا، کہ ایک ادھر منہ کر دیا، ایک ادھر منہ کر دیا، بات بند ہو گئی، سلام بند ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا. اس اختلاف کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. رائے کی گنجائش ہے اختلاف کی، لیکن دلوں کے اختلاف کی، جھگڑے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ اختلاف کی مختلف قسمیں ہیں، کیا جائز ہے، کیا منع ہے، کیا نہ ہو تو بہتر ہے، یہ ساری اس میں مختلف اقسام ہیں. ان سب کا حکم، شرعی حکم جاننا ضروری ہے. آدمی کو معلوم ہونا چاہیے اس میں فرق کیا ہے. کوئی مسلمان ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہر ایک کے کپڑے دیکھیں، ان کے کلرز دیکھیں. بھائی مجھ کو کچھ بھی پہننا، میں کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتا ہوں، لیکن جس کپڑے سے ریشم کا کپڑا پہنتا ہے تو جائز ہوگا نہیں. تو آپس میں جہاں گنجائش اسلام نے دی ہے، زبانوں کا اختلاف ہے. کوئی ملک ہے جہاں لوگ فرینچ میں بات کرتے ہیں، کوئی ملک ہے جہاں لوگ عربی میں کرتے ہیں، کوئی ملک ہے جہاں پر اردو میں، ہندی، کنڑ، تمل کچھ بھی بات کرتے ہیں. زبانوں کا اختلاف ہے. کیا یہ ہوگا کہ ہم نہیں سب ایک زبان میں بات کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کی گنجائش ہے. تو کیا گنجائش ہے، کیا نہیں ہے، دونوں کا فرق یاد رکھنا ضروری ہے، دونوں کا فرق یاد رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ اختلاف کی تفصیل تھی، اس کو یاد رکھیں. یہ علمی بات تھی جو ہمارے لیے جاننا ضروری، ورنہ آدمی یا تو سارے اختلافات کو برا کہے گا، یا تو کچھ اختلافات کے جواز کی دلیل ملنے سے سارے اختلافات کو جائز کر دے گا. دو میں سے ایک مصیبت پیدا ہوگی. دیکھو اللہ نے بھی خود کہا نا، اختلاف اللیل والنہار، رات دن میں اختلاف ہے، اس میں نشانی عقل مندوں کے لیے. تو اللہ نے بھی ٹائم کیا کیا، رات بھی رکھی، دن بھی. دیکھو دنیا میں اختلاف ہو رہا، اگر اختلاف برا ہوتا تو رات دن آتے نہیں، دن تو دن ہی ہوتا، رات تو رات ہی ہوتی. تو اللہ نے خود اختلاف پیدا کیا دنیا میں. رنگوں کا اختلاف، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی جیسا بھی ہے. لوگوں کے الگ الگ رنگ کے لوگ ہیں دنیا میں. قومیں الگ الگ قومیں ہیں، حبشی ہیں، عرب ہیں اور چینی ہیں. چہرے آپ دیکھیں، قوم کے ایک اس کا ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے کہ
کہ چینی لوگوں کو دیکھیں آپ، چہرے الگ ہیں لیکن ان کا ایک کیا ہے، ان کا ایک ڈیزائن ہے. حبشیوں کو آپ دیکھیں، ان کا ایک کامن ڈیزائن ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ ہیں. انگریزوں کو آپ دیکھیں، ان کا الگ ہے. ہم لوگ ہندوستان کے یہ تو ملٹیپل ڈیزائنس ہیں بہت سارے. ہندوستان ہمارا ملک ہی الگ ہے، یہاں کی پبلک بھی الگ ہے، یا زبانیں الگ ہے. ایک ملک میں اتنی زبانیں میرے علم میں کسی ملک میں نہیں ہے ایسا. اتنی زبانیں، تم کسی کو کھڑا کر کے بولیں گے اگر اس کو بتا ہمارے ملک میں کتنی زبانیں ہیں، وہ بول نہیں پائے گا. اتنی زبانیں ایک ملک میں. یہ بھی اختلاف ہے. کیا اختلاف برا ہے؟ اختلاف برا نہیں ہے. رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، یہ برا نہیں ہے. پیشوں کا اختلاف، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، تو کیا یہ اختلاف برا ہے؟ نہیں. ایک بھائی ڈاکٹر ہے اور ایک بھائی انجینئر ہے، جہنم میں جائیں گے. تم لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں. یہ فرق ہے. اب کوئی آدمی یہ بھی آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، دیکھو یہ اختلاف برا ہے، نہیں ہے، پھر دین میں اختلاف کیسے برا ہو سکتا ہے؟ دونوں کا فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں آپ یاد رکھیں. نہ آپ جائز اختلاف کی وجہ سے حرام اختلاف کو جائز کریں، نہ آپ حرام اختلاف کی وجہ سے جائز کو بھی حرام کر دیں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. کیا جائز ہے، کہاں گنجائش ہے، کہاں نہیں ہے، یہ دونوں کا فرق آپ کو یاد رہنا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے. بہرحال آج ہم اپنی اس گفتگو میں مسلمانوں میں جو جھگڑا اور دلوں کا اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ہم اس اختلاف پر گفتگو کریں گے. اس لیے کہ آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں، بستی بستی، گھر گھر اور جماعت جماعت، ان ساری چیزوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں. دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، عداوت، دوری، سلام کلام بند، ایک دوسرے کے مخالف، اس طرح کا اختلاف عام طور سے مسلمانوں میں آج پایا جاتا ہے. تو اس بارے میں قرآن و سنت میں ہم کو کیا رہبری ملتی ہے اور اس کی کیا برائی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. جیسے میں نے حدیث پڑھی، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں تم اختلاف مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، کیونکہ اختلاف کرو گے تو تمہارے درمیان تم میں بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو مسلمانوں میں کمزوری کا سبب آپسی اختلاف ہے. کسی بھی جماعت میں، کسی بھی چھوٹی بستی میں، کسی گھر میں، کسی بھی تحریک میں، کئی لوگ مل کے کام کر رہے ہیں کاز کے لیے، گول کے لیے، اگر آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. پوری امت میں اگر اختلافات ہوتے ہیں تو امت کی ہوا اکھڑ جائے گی، دبدبہ ختم ہو جائے گا، طاقت امت کی ختم ہو جائے گی. اس لیے اختلاف سے بچنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اختلافات پیدا کیسے ہوتے ہیں. دو مسلمانوں میں جھگڑا کب آتا ہے؟ چاہے وہ رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست ہوں، یا ایک ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں، کلیگ ہوں، ایک کسی کام میں دعوتی مشن میں شریک ہوں. کہاں سے اختلاف آتا ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی وجہ غلط فہمی. اکثر اختلافات غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کہ دلوں میں غلط فہمیاں آنے کی وجہ سے، بدگمانی آنے کی وجہ سے دو بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں، دو دوست آپس میں دور ہو جاتے ہیں. کسی کے بارے میں دل میں غلط فہمی کا آ جانا، اور یہ غلط فہمی بعض اوقات ایسی ہو سکتی ہے کہ واقعی کرنے والا اچھا کام کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے غلط کام کر رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رجل بالمدینۃ لا اعلم رجلا کان ابعد منه منزلا. مدینہ میں ایک آدمی تھا، ایک صاحب تھے، اور میں نہیں جانتا کہ ان سے زیادہ دور رہنے والا مسجد نبوی سے کوئی آدمی ہو. مسجد سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے. فقیل له،
او قال دارا من المسجد منه، یعنی مسجد سے ان سے زیادہ گھر یا بستی کسی کی دور نہیں تھی. فقیل له لو اشتریت حمارا فرکبته فی الرمضاء والظلمات، ان سے کسی نے کہا ارے گدھا لے لو سواری کے لیے، زیادہ مہنگا ہی نہیں، گھوڑا نہ صحیح گدھائی. اس زمانے میں گدھے کی سواری ہوتی تھی اور کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے. کسی کو پرابلم ہو تو وہی ناسمجھ ہے بیچارہ. تو کسی نے ان سے کہا کہ گدھائی صحیح لے لو تاکہ تمہارے لیے دھوپ میں اور اندھیرے میں، سردی گرمی میں تمہارے لیے آنے میں آسانی ہوگی. اتنا دور سے چل کے تم نماز کے لیے آتے ہو، کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ ایک سواری لے لو، اس سواری پہ سوار ہو کر تم نمازوں کے لیے آ سکتے ہو، تکلیف نہیں ہوگی تم کو. فقال، انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ان کا جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ما یسرنی ان داری او قال منزلی الی جنب المسجد. انہوں نے کہا مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں، مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو میں ہو. یہ بھی پسند نہیں مجھ کو، میرا گھر مسجد نبوی کے بازو مجھ کو پسند نہیں. صحابی کہتے ہیں، صحابی کو بہت ٹینشن ہو گئی، یہ کیا بول رہا ہے؟ مسجد نبوی کے بازو رہنا، پڑوس میں رہنا اس کو پسند نہیں. جا کے سیدھا میسج کہاں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ آدمی ایسا بولتا ہے کہ اس کو مسجد کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں، مسجد نبوی کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں. فنمی الحدیث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میسج، وہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ نے ان کو بلایا، جس کا سٹیٹمنٹ ہے اس کو بلاؤ. فقال ما اردت بقولك ما يسرني ان منزلی او قال داری الى جنب المسجد. آپ نے پوچھا کہ تم نے جو بات کہی کہ مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو، تو اس بولنے سے تمہارا ارادہ کیا تھا؟ یہ جو جملہ تمہارا ہے سننے میں تو یہ غلط دکھ رہا ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تم نے کیا نیت سے یہ بات کہی تھی؟ قال اردت ان يكتب اقبالی اذا اقبلت الى المسجد ورجوعی اذا رجعت الى اہلی، ورجوعی اذا رجعت الى اہلی. میری نیت یہ تھی کہ میں جو دور سے چل کے مسجد کو آتا ہوں تو مجھ کو آنے کا بھی ثواب ملے، اور میں جو چل کے واپس اپنے گھر کو، گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تو اس جانے کا بھی ثواب ملے، میرے ہر قدم پر مجھ کو ثواب ملے. اگر میں سواری پر آتا ہوں تو چلنے کا ثواب کہاں ملے گا مجھ کو؟ معاملہ ہی الٹا ہو گیا ایک دم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب ان کا سنا تو آپ نے کہا اعطاک اللہ تعالی ذلک کلہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو یہ سب عطا کرے، یا اللہ تجھ کو ضرور عطا کرے گا جو تیری نیت ہے. اس کو امام مسلم نے المساجد میں اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے ایک بہت اہم حقیقت زندگی کی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایک آدمی اپنے دل کی بات صحیح طور سے بیان نہیں کر پاتا ہے، یا سننے والا اس کی بات کا مطلب صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا ہے، اور ایک بات جو بہت ہی صحیح ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہی اچھی نیت ہوتی ہے، ایک بہت ہی اچھا مقصد ہوتا ہے. اس بات کے بارے میں ایک آدمی اس کو اتنا برا سمجھ لیتا ہے کہ بہت ممکن ہے اس کو گمراہ، بلکہ اس کو اسلام سے باہر ہی نکلنے والی بات سمجھ لے کہ مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں بازو رہوں گا تو وہاں کے وہاں آؤں گا، ثواب کہاں ملے گا؟ لیکن دور سے آؤں گا تو یہ ثواب ملے گا. تو مجھ کو مسجد پسند نہیں ہے ایسا نہیں ہے، مسجد تو بہت پسند ہے اس لیے تو آ رہا ہوں. اگر مسجد پسند نہیں ہوتی تو مسجد آتا، دور سے چل کے آتا. کوئی ایسا آدمی دنیا میں پسند نہیں لیکن بہت دور سے بار بار 5 ٹائم آتا ہوں. مسجد پسند نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن مسجد سے اس کے پڑوس میں رہنا اس وجہ سے پسند نہیں کہ میری نیکی کھو جائے گی. آپ بتائیے، یعنی یہاں پر ایک انسان کتنا قیمتی ہو سکتا ہے
لیکن اس کے کسی جملے کا غلط مطلب سمجھنے کی وجہ سے ایک آدمی اس کو گمراہ اور برا مان سکتا ہے۔ ہر آدمی بہت بڑا پوئٹ اور بہت بڑا فلاسفر اور بہت بڑا ادیب اور بہت ہی گرامر کا ماہر ہو ضروری نہیں ہے نا۔ بیچارے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نکاح میں قبول بولنا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا ہے، تو ان کو اپنی دل کی بات بیان کرنا نہیں آتا ہے۔ کبھی ایموشنز میں، کبھی مسائل کی وجہ سے، کبھی پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی گرامیٹیکل رولز معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک آدمی بعض اوقات کوئی بات بول دیتا ہے اور سامنے والا اس کو بالکل قاعدے قانون سے ناپتا ہے، اس کا بولنے کا مطلب کیا ہے، ایسا اچھا۔ کوئی آدمی مذاق مذاق میں کسی کو کوئی جملہ بول دیتا ہے، اب سامنے والا اس کو بہت سیریسلی لے لیتا ہے اور دلوں میں کیا ہو جاتا ہے، دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ کسی کا جملہ اگر اپنے بارے میں کچھ سنے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو سوچے ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کہا ہو، کیونکہ روایہ بالمعنی بھی ہوتی ہے۔ ایک بات پہنچتے پہنچتے کئی طریقے سے پہنچتی ہے۔ ایک آدمی نے کوئی جملہ دیا، سننے والے نے وہ سنا، اب اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کیا، اس کا بجٹ الگ ہوتا ہے، پھر کنوے کرتے وقت میں اس نے بات کو پہنچایا تو پہنچتے پہنچتے بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، اس کا وہ اثر اصل بات کا وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ دوسرا اثر اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی سامنے آدمی سنتا ہے، بولنے والے کی بات کا مطلب یہ خود اور کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سامنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا، میں نے مذاق میں بول دیا، بہت محبت میں بولا ایسا، لیکن سننے والے نے اس سے اثر غلط لیا اور دونوں میں دشمنی پیدا ہوئی، بیچارے اس کو معلوم بھی نہیں کہ اس نے دل میں اس کی دشمنی میرے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے سب سے اچھا حل اس کا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا فیس ٹو فیس، آپ نے جو بات کہی اس کا کیا مطلب ہے، تمہارے بولنے کا کلیئرٹی، ایکسپلین کرو اس بات کو، کہ جو بات کلیئر نہیں ہے اس کو جس نے کہا ہے اسی کو کہا جائے کہ بتاؤ واضح تمہاری دل میں کیا بات تھی اس کے بارے میں۔ تیسرا آدمی نہیں، وہ تو اور ایک نیا ہی کچھ تو نقطہ نکالے گا، اس میں ایک نقطہ نہیں مل رہا ہے، یہ ایک پوائنٹ کی بات یہ تم نے سوچا کیا، تو ایسے سمجھانے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں، واقعی جس آدمی نے کوئی بات کہی ہے اس آدمی کی مراد اس سے کیا تھی، اس آدمی کے دل میں کیا بات تھی، وہ بولنا کیا چاہ رہا تھا، ذرا اور سمجھاؤ۔ اگر وہ بات غلط ہے تو اچھا یہ غلط ہے، اگر وہ بات غلط نہیں ہے تو پھر وہ بات غلط نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلی بات یہ ہے کہ دلوں میں اختلاف غلط فہمیوں کی وجہ سے آتا ہے اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، سمجھا نہیں یا سمجھا نہیں پایا، اس وجہ سے اختلاف آتا ہے۔ اور دوسری وجہ بدگمانی کہ بعض اوقات بولنے والا تو صحیح بولتا ہے لیکن اس کا ریسیور میں پرابلم ہوتا ہے، اس کا ریسیور کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یعنی ایک آدمی ہے، اب اس کو کوئی بول دے کچھ کھائے گا، اب اس نے پیار سے بولا بہت، اب یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے کہ مجھ کو کیا کھانے والا سمجھتا ہے کہ میں کھانے کے لیے تیرے پاس آیا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اس کے دل میں بعض اوقات کچھ کیفیات ہوتی ہیں، اب سامنے والے کا جو جملہ ہے اس کو اسی سینیریو میں وہ سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی کئی مثالیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بتا دے وہ آپ کے بارے میں شک کرتا ہوں بہت، اب آپ نے پوچھا اس کو، آپ کے بارے میں کسی نے بول دیا اس کو، وہ آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہا تھا، اب آپ نے پوچھ لیا بھائی کہاں ہے تو، کہاں کیا کر رہا تو اب وہ سوچے جاسوسی تو نہیں کر رہا میری، اپنے دل میں اس کے بارے میں سوچنے لگے، اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو۔ اور یہ فیملیز میں اکثر یہ ہوتا ہے، ساس بہو ان میں عام طور سے چیز ہوتی ہے کہ کسی نے ایک جملہ کہا دوسرے نے اس کا کچھ اور مطلب لے لیا ہے، دوستوں میں ایسا ہوتا ہے، بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے ایک جملہ کہا دوسرے نے اس کا کچھ اور مطلب لیا ہے،
جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یعنی کسی کو کچھ دے اور وہ اس کی قیمت پوچھے، کسی کی قیمت یعنی پوچھ لے کتنے میں یہ، اس کو برا لگ جائے، قیمت پوچھا ہے اس کی، بولے ٹھیک ہے سستا ہے لیکن محبت سے دے رہا، وہ تو دیکھو، بولے یہ نہیں، میں بھی کسی کو دینا چاہتا ہوں، بہت اچھا ہے یہ. تو اس کی نیت کیا ہے کہ اب دوسری بھی گفٹ تم سے تھوڑی منگاؤں گا میں، وہ تو مجھ کو لانی پڑے گی، لیکن آپ بتاؤ کہ کتنے میں. اگرچہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ فوراً اس کی قیمت پوچھے، لیکن بعض اوقات آدمی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنا معلومات نہیں ہوتی کہ نہیں پوچھنا چاہیے کسی سے گفٹ کی قیمت سے، لیکن پوچھ لیا اس نے، سننے والا اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سستا ہے یہ. تو ایک آدمی غلط فہمی کی وجہ سے بھی کسی سے دور ہو جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو آپس میں بہت سے گمانوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو. ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ سارے گمان برے ہوتے ہیں؟ نہیں، اچھا گمان برا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہیں کھڑا ہوا ہے اندھیرے میں، تو آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، شاید یہ شراب پینے کے لیے جا رہا ہے، شاید یہ کچھ غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو بدگمانی آپ اس سے نہ کریں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. کوئی آدمی کچھ بول دیا آپ سے، آپ سوچے شاید اس کے بولنے کا مطلب یہ ہے میرے انسلٹ کے لیے بول رہا ہے، میری بے عزتی کے لیے بول رہا ہے. تو وہ بعض اوقات مذاق میں کوئی آدمی بول دیتا ہے، سامنے والا سیریسلی اس کو لے لیتا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس کو بہت ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے مسلمانوں میں آپس میں دلوں میں برائی پیدا ہوتی ہے. ایک بدگمانی، دو غیبت، اور یہ دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بدگمانی آپ کے دل میں پیدا ہوئی، آپ وہ ایسا بول رہا تھا، اس کا وہ ایسا کر رہا تھا، شاید ایسا ہو، مجھ کو ایسا لگتا ہے ایسا ہے. تو ظاہر بات ہے آپ کے دل میں جب بدگمانی آئے گی، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کسی نہ کسی سے اس کا تذکرہ کرو گے اور اس کی غیبت کرو گے، اور آپ پاسبلٹی کے اعتبار سے کہہ رہے ہو، سننے والا اس کو یقینی خبر کے طور پر لے گا. تو اب اس کو جب معلوم پڑے گا میرے بارے میں فلاں ایسا بول رہا تھا بری بات، اب بتائیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی؟ نہیں، برائی پیدا ہوگی. تو بدگمانی اور غیبت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن سے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں میں آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ دوسرا ریزن، ایک غلط فہمی، دو بدگمانی اور غیبت. نمبر 3، آپس میں حجت بازی. بعض اوقات یہ مذاق میں ہوتا ہے لیکن یہ سیریس ہو جاتا ہے کہ آپس میں بحث کرنا. کوئی بولے آج پیر ہے تو دوسرا بولے نہیں آج منگل ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اور علمی اختلاف کسی مسئلے میں ہے، وہ اختلاف ادب کی حدود سے باہر نکل کر جھگڑے تک پہنچ جائے، تو میں تک آ جائے، ایک دوسرے کی علمی لیاقت ثابت کرنے تک آ جائے. تیرے کو کیا معلوم ہے کتنی حدیث، 4 حدیث معلوم ہے، فتویٰ دے رہا کیا؟ تو کہاں بہت پڑھا ہوا ہے؟ میں نے تو 25 کتابیں پڑھا ہوں 2 بار. تجھ کو کیا معلوم ہے؟ تجھ کو تو کتاب پکڑنا میں نے سکھایا ہوں. تو اس طرح سے ایک آدمی جو ہے علمی اختلاف حجت تک پہنچ جائے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی آپس میں دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ایک آدمی یاد رکھے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی تحقیق یہ ہو دوسرے کی یہ ہو، ایک ایسا کہہ رہا ہو دوسرا ویسا کہہ رہا ہو، تو ادب کے دائرے میں رہ کر اپنی دلیل پیش کی جا سکتی ہے. عام طور سے جماعتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، ایک دوسرے کی ٹوپی اچھالنا،
ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینا، ایک دوسرے کے خلاف مارو پیٹو کے نعرے لگانا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی تحقیق کی حدود کو پار کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بننا۔ علمی اختلاف ہوتا ہے، آدمی اپنی بات سامنے رکھے، لوگ چنیں کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن بعض اوقات یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ معاملہ گدی کا معاملہ ہو جاتا ہے، آدمی سے کچھ چھیننے لگتا ہے تو آدمی دشمن ہو جاتا ہے۔ تو بحث مباحثہ بھی بعض اوقات اختلاف اور جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، لوگ ہدایت کے بعد گمراہ ہوتے ہیں تو وہ آپس میں جدل، آپس میں حجت بازی ہی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب بھی قوم ہدایت دیے جانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ آپس میں حجت بازی ہوتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ہم ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کریں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی بات سے خواہ مخواہ کا اختلاف پیدا کریں، یہ بھی جو ہے آپس میں دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی بولے کہ یہ اچھی کتاب ہے، دوسرا بولے کچھ بھی کتاب نہیں، دوسری کتاب بہت بھاری ہے، آپ نے انسلٹ کر دیا اس کا۔ وہ کتاب افادیت کی حامل ہے، کوئی آدمی بول سکتا ہے ہاں یہ بھی کتاب اچھی ہے، ایک اور کتاب ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، دوسری بھی کتاب ہے اسی موضوع پر ہے، سادی بات ہے، لیکن آپ اگر اسی کے سامنے بول دیں یہ کوئی کتاب ہے کیا، اس کا کور دیکھو لال رنگ کا، بالکل پسند نہیں ہے، اور 20 پیج کی کتاب کوئی کتاب ہوتی ہے کیا؟ میں دیکھو 4000 پیج کی کتاب لایا ہوں۔ تو ایک آدمی جو ہے سامنے والے کی بات سے اس طرح سے اختلاف کرے کہ اس کا ایک دم انسلٹ کر دے، اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی دل میں یاد رکھتا ہے اس کو، پیر کے دن تو نہیں کیا تھا، جمعہ کے دن میں کروں گا۔ اب کیا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا سوال و جواب اور ایک قسم کی یعنی شروعات ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک دونوں ایک دوسرے کا انسلٹ کرتے ہیں، پھر وہ کسی مجلس میں اس کا انسلٹ کرتا ہے، خواہ مخواہ اس سے اختلاف کرتا ہے، پھر وہ یاد رکھتا ہے، پھر وہ کہیں اور کرتا ہے، تو ایک کولڈ وار شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی لگتا ہے ان میں کچھ چل رہا ہے، دکھتا ہے، یہ ہمیشہ ایک بولا تو اس کا الٹا وہ بولتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپس میں اختلاف، حجت بازی، تو میں کرنا اور بے وجہ ایک دوسرے سے لڑنا، حجت بازی کرنا، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپس میں دوری تک لے جاتی ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق انسان وہ ہے جو الالد الخصم ہو۔ الالد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں وہ آپ کے الٹا بولے گا۔ کچھ لوگ یونیک ہوتے ہیں، وہ سب سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ آپ بھیگ رہے ہیں، آپ بولو گے بارش ہو رہی ہو، بولے کچھ خاص بارش نہیں ہو رہی۔ آپ بولو گے آسمان میں کتنی اچھی دھوپ ہے، اٹس اے سنی ڈے، آپ بولو گے اگر تو بولے گا بادل ہے نا آسمان میں۔ آپ کچھ بھی بولو وہ آپ کو الٹا بولے گا۔ آپ بولے یہ چیز بہت اچھی ہے، بولے اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں، اور اگلے دن آپ بولو اس میں پرابلمس ہے، اسی کی بات سن کے بولے گا کتنی کام کی چیز ہے، اس کی اچھا یہ بھی تو دیکھو۔ آپ بولو گے فلاں جماعت اس میں یہ کمیاں ہیں، وہ بولے گا اس میں خوبیاں دیکھو، اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ ایک مہینے کے بعد وہ بھول جائے گا۔ ایک مہینے کے بعد اگر آپ بولو گے کہ اس جماعت میں یہ خوبیاں ہیں تو بولے گا اس میں پرابلم کتنے آپ نے دیکھے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کو الالد کہتے ہیں، لدید الوادی۔ جب وادی ہوتی ہے ویلی، اس میں دو کنارے ہوتے ہیں، آپ ایک کنارے آئیں گے تو وہ دوسرے کنارے پہ جائے گا، آپ ادھر جائیں گے تو وہ ادھر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یونیک بننا ہے۔ میں آپ سب سے الگ ہوں، آپ جو بھی کرو گے، آپ اٹھو گے میں بیٹھوں گا، آپ بیٹھو گے میں کھڑے ہو جاؤں گا، میں یونیک ہوں۔ تو یہ ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو صحیح کے ساتھ ہو، جو غلط کے ساتھ نہ ہو، خواہ مخواہ کا اختلاف وہ نہ کرے۔ اور الخصم جو ایکسپرٹ ہو حجت بازی میں، آپ کچھ بھی بولو وہ حجت کرے گا، ڈیبیٹ، چلو ڈیبیٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں
اس کو مزہ آتا ہے لڑ کر، اس کو مزہ آتا ہے لوگوں کو ہرا کر، کسی کو چھوٹا بتا کے، کسی کو نیچا دکھا کر، دیکھو جیتا نا میں، ہاں جیتا ابو تو بہت بڑا ہے، دونوں ہاتھ سے سلوٹ تیرے کو کرتے ہم۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ یعنی خام خواہ اختلاف کرتے ہیں اور لوگوں کو بحث کر کے مغلوب کرنے کا ان کا جذبہ ہوتا ہے، ان میں غالب آنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کسی کو ہرا کے بتائیں تو ہم تھوڑے کیا ہو جاتے ہیں، سپیریئر۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اس سے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ہارنے والا کبھی خوش ہوتا، بہت اللہ والا ہوگا وہ جو ہارنے کے بعد کہے کہ آپ نے بہت صحیح بات کی، آپ نے مجھ کو ہرایا، آج میری آنکھیں کھل گئیں۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہارنے کے بعد آدمی بولتا بیٹا آج ٹھہر ذرا، تو آج تیرا نمبر تھا، آج میں ہار گیا، کل میں دیکھتا ہوں، تو کبھی نہ کبھی میرے پھندے میں آئے گا، کبھی نہ کبھی میرے پنجے میں تو آئے گا، دیکھ تب میں کیا کرتا ہوں، تجھ کو گنجا بنا کے چھوڑوں گا میں، میرے پنجے میں تو آئے گا۔ تو ایک یہ بحث مباحثہ بے جا حجت بازی بھی دلوں میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ نمبر 5، مذاق اڑانا۔ کسی کا مذاق اڑانا، بعض اوقات ایک چھوٹا مذاق جو ہے یہ چل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی مذاق کی حدیں بڑھ جاتی ہیں، کسی کی بے عزتی تک وہ چلا جاتا ہے، کسی کے بارے میں ایسا مذاق کہ اس کی ذاتی زندگی بلکہ بعض اوقات اس کی گھر کے اندر کی زندگی بھی باہر آنے لگتی ہے۔ کبھی اس کا جسمانی عیب سامنے لایا جاتا ہے، کبھی اس کا ان پڑھ ہونا، کبھی اس کا دنیا میں مال اس کے پاس کم ہونا، کبھی اس کا خوبصورت نہیں ہونا، کبھی اس کا غریب ہونا، یہ ساری چیزیں بھی ڈسکشن میں آنے لگتی ہیں، اور اس آدمی کا انسلٹ سب کے ہنسی کے لیے ایک تفریح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگرچہ وہ بھی ہنستا ہے سب کے ساتھ میں، لیکن اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ تم لوگوں نے میرا انسلٹ کر دیا، تم لوگوں نے میرا انسلٹ کر دیا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے، یہ بھی چیز آپس میں نفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگ، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے، بہت ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں جن سے دلوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں ہم احتیاط برتیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اس میں شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے، شیطان بھی دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو دشمن بناتا ہے۔ تو یہ اسباب آپسی اختلاف کے ہیں۔